ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے اور ماہ رجب میں کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کون سے وظائف کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے ماہ رجب کے مہینے کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس عمل سے ضرور مستفید ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے لغوی معنی تعظیم اور تکریم کے ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق اس ماہ کی 27ویں شب کو محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جس میں آسمانی سیر اور جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید نے ذکر فرمایا، یعنی 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت باقی مہینوں میں ایسی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں میں ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے، اور جو کوئی اس کے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب بہشت میں ایک چشمہ ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں روزے سے رہتا ہے اسے اس سے پانی دیا جائے گا۔ ابو قلابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کفر و طاغوتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی اور اللہ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا، تو وہ رجب کا مہینہ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اس کی برکت سے کشتی 6 ماہ چلتی رہی۔ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں حدیث مروی ہیں۔ اس طرح اس ماہ مبارک کی 27ویں رات بڑی بابرکت رات ہے۔
کیونکہ اسی رات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے، لہٰذا 27ویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے، اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا، اور جنت میں ایک ایسا محل ہے، اس میں وہ لوگ جائیں گے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ 9 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ تبوک بھی رجب ہی میں پیش آیا تھا، جسے غزوہ ذات الاسریٰ کا نام دیا گیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بار خالی کر کے تن من دھن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی گرہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سند حاصل کی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی معیت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فتح یاب ہوئے، اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری سن 1187 میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے رجب کے مہینے میں جو اللہ کا ماہ اسم ہے غم دور کیا، تو اللہ اس کو فردوس میں نگاہ رسائی کے بقدر حد نظر تک وسیع محل مرحمت فرمائے گا۔ خوب سن لو، تم ماہ رجب کی عزت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 درجہ بزرگی عطا فرمائے گا۔ حضرت عقبہ رحمۃ اللہ علیہ بن سلامہ بن قیس سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانہ سے اس قدر دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا اور 1000 درجہ بلند فرما کر 1000 گناہ مٹا دے گا۔ رجب ظلم چھوڑ دینے کا مہینہ ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے اور اس کے تمام احکامات بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، لیکن ہم دن بھر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتے ہیں، پھر بھی وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہماری غلطیوں نافرمانیوں کو درگزر کر کے اپنی رحمت اور کرم عطا کرتا رہتا ہے، جس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم اور رحمت ہر وقت فرماتا ہے،
لیکن بعض مہینے ایسے بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان پر بے انتہا رحمت نازل کرتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادت کے استعمال اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ پس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادت سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے، اور جس نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ماہ رجب کا ایک خاص عمل یا یوں سمجھیے کہ ایک خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ویسے تو رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ نفلی عبادات کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ میں 2 احادیث پاک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جنہیں آپ غور سے سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نمبر 1 پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کئی افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات عطا کرتا ہے، یعنی اسے ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راہیں ہموار کر دی جاتی ہیں، اور ہر غم اور پریشانی سے اس کے لیے نجات عطا کی جاتی ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین کے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی اللہ اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی فضیلت ہے استغفار کرنے کی، اور استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، یا پھر آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ ضرور عمل کریں گے۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بھولیے گا نہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔